اس کے بعد ثلاث درجات، تین چیزیں ہیں جو درجات کو بلند کرنے والی ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ درجات کو بلند کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جنت کے درجات بے شمار ہیں۔ کتنے ہیں؟ بے شمار۔ اور ہم نے وہ بازار کی دعا ذکر کی تھی نا، جو دعا بازار میں داخل ہوئے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ درجے اس سے بلند ہوتے ہیں۔ تو جنت کے درجات بے شمار ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت کے جو درجے حقیقت میں وہی درجے ہیں۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کہ جو لوگ جو ہیں مومن ہو اور نیک اعمال کریں، انہی کے لیے بلند درجے ہیں، انہی کے لیے بلند درجے ہیں۔ اہل علم تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے درجات کو بلند کرنے والی 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ درجات کو بلند کرنے والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں۔ نمبر 1 اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، کھانا کھلانا۔ اچھا، یہ کھانا کھلانا جو ہے وہ آپ کھانا کھلائیں اپنے اعزاء کو، اقارب کو، اپنے گھر والوں کو، لیکن اگر یہ کھانا غربا اور مساکین کو کھلائیں تو یہ سب سے زیادہ اجر والا کام ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، 3 لوگ ذکر فرمائے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کن لوگوں کو؟ اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے۔ یتیمن یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، مسکین کو، و یتیما و اسیرا، یہ ضرورت مند لوگ، ان کو کھانا کھلانا۔ اور اگر انسان خود محتاجی کی حالت میں ہو، خود تنگی کی حالت میں ہو، اس حالت میں کھانا کھلانا یہ اور بھی زیادہ اجر کا سبب ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہو، خود حاجت مند ہو، خود جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ انسان ایک بڑی گھاٹی ہے اس کو وہ نہیں کرتا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، شدید تنگی کے دنوں میں فقیری کے عالم میں کسی دوسرے فقیر کو کھانا کھلا دے، یہ اطعام الطعام، اس کا بڑا اجر ہے۔ اور دیکھیں یہ پیسے تقسیم کرنا یہ وہ یعنی اس سب کا اجر ہے، لیکن کھانا کھلانا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کھانا کھلانے کا۔ اس لیے بعض لوگ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر نصیب فرمائے جو لوگوں کے نا مستقل راشن کے لیے سہولت میسر کرتے ہیں یا راشن کا انتظام کرتے ہیں، یہ بڑے ہی اجر کا کام ہے۔ راشن یعنی جس سے زندگی چلتی ہے، کھانے پینے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ دوسری چیز ہے درجات کو بلند کر دینے والی، دوسری چیز ہے جو کہ درجات بلند کرنے والی ہے، وہ ہے افشاء السلام، سلام پھیلانا، سلام عام کرنا۔ اچھا، عام طور پر انسان نا سلام جو نہیں کرتا نا، زیادہ سلام نہیں کرتا، اس کی بہت بڑی وجہ تکبر ہوتی ہے، اس کی وجہ تکبر ہوتی ہے، لے میں نے سلام کو۔ اچھا، میں نے نا بڑا ہی زندگی میں نا تجربہ کیا، ایک چیز مجھے نا بڑی عجیب لگی، وہ اچھا کئی بعض دفعہ نا ہمیں نا کئی جگہ پہ لوگ ملتے ہیں، الحمدللہ لوگ بہت ملتے ہیں، کبھی یہاں پہ کبھی یہاں درس ہے وہاں۔ اب دیکھیں میرے سامنے 300 لوگ، 400 لوگ، 500 لوگ بیٹھے ہیں، یہ 50 لوگ بھی بیٹھے ہوں۔ اب میں 50 کو میں نہیں جانتا، لیکن 50 مجھے وہ دیکھ رہے ہیں میری طرف۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ نا ایک بندہ آپ کی طرف دیکھی جا رہا، دیکھی جا رہا، دیکھی جا رہا، آپ دیکھتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں دیکھ رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے جی او جی میں دیکھی گیا انہوں نے مجھے سلام ہی نہیں کیتا۔ اور بھائی اللہ کے بندے تم دیکھی جا رہے ہو، سلام کر لو۔
وہ نہیں جانتے، وہ نہیں کر سکے، یہ وہ نہیں، کوئی بھی، میں ہی نہیں، کوئی بھی، یعنی کہ یہ وہ جی وہ تو سلام ہی نہیں کرتا جی، وہ نہیں، جو سلام نہیں کرتا نا، یہ سلام جو ہے یہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اوپر والے درجے کو کہا تم نے نیچے والے کو سلام کرنا ہے، جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بچوں کے پاس سے گزرتے ان کو سلام کرتے، ہم بچوں کے پاس سے سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، تو یہ جو سلام کرنا ہے یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ سلام کرنا اپنے آپ کو نیچے کرنا ہے، عاجزی اور انکساری ہے، جس کے بدلے میں اللہ درجوں کو بلند کرتا ہے۔ تیسری چیز وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنا، قیام اللیل کرنا۔ دیکھیں قیام اللیل جو ہے اس کے یہ رات کے شروع والے حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے، درمیان والے حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور آخری حصے میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے افضل جو ہے وہ آخری حصے میں، سب سے آخری جو ہے افضل جو ہے وہ آخری حصے میں ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پہلی دفعہ سنا تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سوئے ہوئے تم نماز پڑھو، ادخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تینوں چیزیں جو ذکر کی ہم نے، تینوں اس میں آ گئی، یہ تینوں ہم نے ذکر کر دی ہے نا، اس حدیث میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، یعنی افشاء السلام، افشوا السلام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، ایک اور چیز بھی تھی، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سوئے ہوئے ہو اور تم نماز پڑھو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کانو، اب جو اہل ایمان ان کو ذکر فرمایا، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ جو اہل ایمان ہے وہ رات کو بہت زیادہ نہیں سوتے، بہت سا، کانو من اللیل، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو خاص بندے ہیں وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو رات کو قنوت کرتا ہے، قانتاً آناء اللیل، ساجدا وقائما، سجدے کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت سے ڈرتے ہوئے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان سے پوچھئے کہ کیا جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں وہ لوگ، اور جو غفلت کی نیند میں پڑے ہیں، اللہ کی معرفت نہیں رکھنے والے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقلوں والے لوگ جو ہے وہی نصیحت پکڑتے ہیں۔